ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں بینی نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ بینی ایک متجسد اور نڈر نوجوان تھا جسے قریبی جنگل کے عجائبات دریافت کرنے کا لطف آتا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں آگے بڑھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں جوش و خروش سے چمک اٹھی۔ ایک خوبصورت صبح بینی جنگل میں گھوم رہا تھا جب اس نے خوشگوار چہچہاہٹ کی آواز سنی۔ اس نے آواز کی پیروی کرنے کے بعد ایک شاخ پر بیٹھے متحرک طوطوں کا جھنڈ دریافت کیا۔ ان کی آوازیں ایک خوبصورت راگ کی طرح لگ رہی تھیں اور ان کی روشن، سرخ، سبز، نیلے اور پیلے پنکھ تھے۔ سنو ذرا، بینی نے چونک کر کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے آپ جیسا خوبصورت طوطا کبھی نہیں دیکھا۔ طوطے چہچہاتے اور چیختے ہوئے خوشی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے تھے۔ بینی نے ان کی آوازوں اور رقص کے معمولات کی نقل کرتے ہوئے ان کے جشن میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن بھر اپنے نئے پروں والے دوستوں کے ساتھ ہنستا اور کھیلتا رہا اور وہ تیزی سے دوست بن گئے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، بینی جنگل میں طوطوں سے ملنے جاتا رہا۔ اس نے جنگل سے باہر اپنی زندگی کی کہانیاں شیئر کی اور انہوں نے درختوں کے درمیان اپنی مہم جوئی کی کہانیاں شیئر کی۔ بینی نے جنگل کے بارے میں قیمتی سبق سیکھے، جیسے کہ کون سے پھل کھانے کے لیے محفوظ ہیں اور کن جانوروں سے بچنا ہے۔ طوطوں نے بدلے میں درختوں سے آگے کی دنیا کے بارے میں جان لیا۔ ایک دن بینی نے دیکھا کہ طوطوں میں سے ایک کا بازو زخمی ہے۔ وہ اڑ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی ان کے فضائی کارناموں میں دوسروں کے ساتھ شامل ہو سکتا تھا۔ بینی نے اپنے دوست کے لیے اداسی محسوس کی اور مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے طوطے کے بازو کے لیے ایک چھوٹا سا سپلنٹ تیار کرنے کے لیے پتے اور بیلیں اکٹھا کی۔ اس نے اسے احتیاط سے زخمی پرندے پر رکھا۔ امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہفتے گزر گئے اور بینی کی دیکھ بھال اور توجہ کی بدولت طوطے کا بازو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ طوطا تشکر سے مغلوب ہوا اور خوشی سے چہچہا۔ بینی اپنے دوست کو اڑتے ہوئے اور دوسرے طوطوں کے ساتھ دوبارہ آسمان پر کھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوا۔ ایک شام جب بینی اپنے طوطے کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے اس کی تعریف کی اور کہا، بینی، تم نے ہمیں دوستی اور مہربانی کا صحیح مطلب دکھایا ہے۔ جب ہمیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، آپ ہمارے لیے موجود تھے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ دوستی کوئی سرحد نہیں جانتی اور مہربانی ایک عالمگیر زبان ہے۔ ان کے دل کو چھو لینے والے جذبات کے جواب میں بینی نے مسکرا کر کہا، اور میں نے سیکھا ہے کہ آپ انتہائی غیر متوقع جگہوں پر بھی بہترین دوست تلاش کر سکتے ہیں۔ ہمارے اختلافات ہمیں منفرد بناتے ہیں، لیکن ہمارے دل ہمیں دوست بناتے ہیں۔ اس دن سے بینی جنگل میں اپنے طوطے کے دوستوں سے ملنے جاتا رہا، کہانیاں، ہنسی اور پیار بانٹتا رہا۔ اور جنگل میں طوطوں کی خوش آوازی اور ایک چھوٹے لڑکے کی ہنسی درختوں میں سے گونج رہی تھی، جو سب کو یاد دلاتی تھی کہ مہربانی اور دوستی یہاں تک کہ جنگلی جگہوں پر بھی خوشی لا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی دوستی کوئی سرحد نہیں جانتی اور مہربانی ان لوگوں کے ساتھ دیر پا بندھن بنا سکتی ہے جو ہم سے مختلف معلوم ہوتے ہیں۔